ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم سے بچی کی بے بسی دیکھی نہیں گئی, بچی ٹھیک ہے. میں کہ جی بچی ٹھیک ہے. کہتے ہیں چلو ٹھیک. ہو سکتا تھا وہ تب تھا جب تم بچی کو لے کے باہر آ رہی ہو, مجھے تھا وہ تم سے چھین نہ لے. سعودی عرب کے سفیر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, وہ کیسی رہی؟ بہت پازیٹیو جیسچر. اور جو سعودی عربیہ کی جو کراؤن پرنس ہیں, ان کی جو 2030 کی ویژن ہے, وہ بھی اسی چیز کی بات کرتی ہے, خواتین کو اپنے آگے لانا ہے. السلام علیکم جی, وی نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران ساکی, اور ہمارے ساتھ محترمہ شہربانو صاحبہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. بچپن میں بھی آپ کو کبھی خیال آیا کہ میں پولیس آفیسر بنوں گی اور پولیس فورس جوائن کروں گی؟ بچپن میں ہم لوگ چور سپاہی تو ضرور کھیلتے تھے, لیکن زیادہ تر ہم چور ہی ہوتے تھے اس میں. تو ود پیسج آف ٹائم جوڈیشری میں جانے کا ضرور شوق تھا. تو وہ پھر بعد میں یہ چیز ایوالو ہوتی ہے جس طرح انسان گرو اپ کرتا ہے اس کے ایکسپیرینسز کے بعد. تو پھر اندازہ پڑھنے کے بعد بھی یہی ہو گیا کہ پولیس سروس آف پاکستان پلیز اے ویری کی رول ان انشورنگ ان انفلوئنسنگ دا لائف آف اے کامن مین. تو وہ اگر آپ ایسی نوکری جس سے آپ جنت کمانا چاہیں تو کما سکتے ہیں. تو پھر یہ فیصلہ کیا تھا کیا آنا. انسانوں سے محبت تو ہمیں آپ کی دیکھ لی ہے, پوری دنیا میں وہ وائرل ہو رہا ہے اور فیڈ بیک اس کا آ رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کا دیکھا کہ آپ نے ڈاگس کے لیے بھی اقدامات, وہ کیا انیشیٹو تھا اور اس کا خیال کیسے آیا؟ بیسکلی انیشیٹو تھا ہماری جورسڈکشن کے اندر آتا ہے قذافی اسٹیڈیم. تو ان دوران پہلا پی ایس ایل ہو رہا تھا, سیکنڈ والا اس دفعہ ختم ہوا. تو اسنیفر ڈاگز آئے اسپیشل برانچ کے. تو ہم نے دیکھا کہ ان کی حالت تو تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی. تو آئی آسک کہ جی اس کتے کو جو ہے اس کی کوٹ جو ہے اسے پراپرلی برش کر لو. تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ جی میڈم چھڈو انہوں کی برش کرنا ہے, انہیں تو 2 مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے. تو میں نے ایسے کہا کہ اگر اسے ریٹائر ہو جانا ہے تو اور اچھے طریقے سے برش کرو, وہ آرام سے ریلیکس کرے گا. لیکن نہیں میڈم بس ریٹائر ہمیں کرنے ہیں, کسی ہم لوگ نا ٹیکا لگا کے مار دیتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ اسٹک ود می. تو پھر سر کو ریکویسٹ کی, ہم لوگوں نے یوتھنیشیا بین کروایا. پھر نہ صرف یہ کیا, ہم لوگوں نے ان کو اڈاپٹ کروایا. ان کو میڈلز ملتے ہیں, اب سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, ان کی ریٹائرمنٹ سیریمنی ہوتی ہے. لونگ فیملیز جن کے ہم انٹرویو کرتے ہیں اور اپروو کرتے ہیں ان کو ہم ڈاگس دیتے ہیں. پھر اس کو وہ سلسلہ چلتا ہوا پھر وہ آ گیا پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر کی شکل میں. اب ہمارا پی آر سی لاہور میں بھی ہے, پنڈی میں بھی ہے, گجرانوالہ میں بھی ہے, جس کی ہیلپ لائن ہے, ایمبولینسز ہیں, سافٹ ویئر ہے, 24/7 ڈاکٹر اویلیبل ہے, سول سوسائٹی کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے. تو اس طرح ہم کچھ بے زبانوں کا تحفظ فراہم. بڑے اچھے اقدامات ہیں اور یہ لانگ ٹرم امید ہے کہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. انسیڈنٹ کی ڈیٹیلز تو یقیناً سب نے آپ نے شیئر بھی کی اور ہم نے نیوز پہ بھی شیئر کی. اس دوران کیا آپ کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے تھے اور کیسا دباؤ تھا؟ سر ان آل آنیسٹی اس ٹائم آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہوتا. دیر آر سرٹن تھنگس جو آپ کی نا پوسچریٹس مین ہوتے ہیں, جو آپ کے ساتھ ایز این آفیسر آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہونے دینی, موب کو ڈسپریس کرنا ہے, مٹیریل لاس نہیں ہونے دینا, لائف اور سینکٹریٹی اور اس کی سیلف رسپیکٹ جو ایکیوزڈ ہے جس پہ الزام لگ چکا اس کو سیکیور کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا. With the passage of time, you see like a good surgeon who sees a lot of operations and surgeries, you see so many incidents happening because it's a 24/7 job. 1/5 کی اتنی calls different offenses سے related چلتی ہیں کہ آپ آدھا برین آپ کو آٹو پہ لگا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے کرنی ہے, اور جو آدھا ہوتا ہے وہ بس یہ ہوتا ہے کہ this needs to be done, we have to do it swiftly, that's it. گھر میں جب گئیں تو پہلے والدہ کے یا فیملی کا ریئیکشن کیسا تھا یا الفاظ کیا؟ جب میں گھر سے جا رہی تھی تو اس ٹائم میں نے کہا امپورٹنٹ 1/5 کال پہ جا رہی ہوں. تو والدہ نے کہا چائے پی کے جا رہی ہوں. میں کہا جس طرح والدین ہوتے ہیں. واپس آئی تو کوئی گھر پہ تھا نہیں سوائے ایک بہن کے, اور اس کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوا, نہیں مجھے آئیڈیا تھا کہ کیا ہوا. اس کے بعد پی ایس ایل کا میچ تھا, تو وہ جو چائے کا کپ میں نے صبح پینا تھا وہ میں نے اس ٹائم آ کے پیا, شام 5-6 بجے کے قریب. آدھا گھنٹہ گھر بیٹھی اور پھر اٹھ کے پی ایس ایل کی ڈیوٹی پہ چلی گئی. ڈیوٹی کے دوران اندازہ ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے, جب میری فورس کمانڈر نے مجھے کال کیا. That's when I got to know کہ یہ سچویشن ہے. ویسے ریئیکشن کیسا رہا بعد میں جب والدہ کو پتہ چلا یا باقی بہن بھائیوں کو پتہ چلا؟ جب انہوں نے ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم سے بچی کی بے بسی دیکھی نہیں گئی, بچی ٹھیک ہے. میں کہ جی بچی ٹھیک ہے. کہتے ہیں چلو ٹھیک. اپنی بیٹی کا نہیں پوچھا؟ نہیں اپنی بیٹی کا نہیں پوچھا. والد نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے اس دوران, مجھے جب میرے ذہن میں آیا تھا کہ کچھ ہو سکتا تھا وہ تب تھا جب تم بچی کو لے کے باہر آ رہی ہو, مجھے تھا وہ تم سے چھین نہ لے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس ٹائم کچھ نہ ہو جائے. لیکن اگر کچھ ہوتا تو وہ لائن آف ڈیوٹی میں ہونا تھا. آرمی چیف صاحب سے ملاقات کیسی رہی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ از ویری کائنڈ, ہی واز ویری پازیٹیو. سعودی عرب کے سفیر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, وہ کیسی رہی
اور کتنا بڑا اعزاز سمجھتی ہیں کہ انہوں نے آپ کو وہاں پہ آنے کی دعوت دی؟ شکر الحمدللہ رب العالمین. His Excellency was very kind. اس سے بڑا اعزاز ہو ہی نہیں سکتا. ایز بحیثیت مسلمان سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے ہی ہے، اور سب سے بڑی دعوت بھی جو ہے اس دنیا میں وہ ہے ہی اس کی. تو اٹ واز اے ہیوج جیسچر، بہت پازیٹیو جیسچر. اور جو سعودی عربیہ کی جو کراؤن پرنس ہیں، ان کی جو 2030 کی ویژن ہے وہ بھی اسی چیز کی بات کرتی ہے. خواتین کو ہمیں آگے لانا ہے، انہوں نے شورا میں شامل کیا، انہوں نے ٹریولنگ کی، ڈرائیونگ لائسنس کی ڈرائیونگ لائسنس کی. ایمبیسڈرز جو ہیں وہ ہیں، امریکن ایمبیسڈر رہیں، ناروے میں رہیں. So they are setting such good examples and moving the country forward in terms of women empowerment brilliantly. So His Excellency was very kind. This entire gesture is going to stay with us as a family and us as a country, because this is not just about NESP being rewarded. It is about a good deed being rewarded, and the reward goes to Pakistan. And that is the thing that counts the most. مکہ پہنچیں گی تو اس پاک سرزمین پہ پہلی دعا کیا کریں گی؟ کہ ہر انسان کو تحقیق اور شعور کا موقع دیں. کسی ہر ایکٹ سے پہلے تحقیق اور شعور کا موقع دیں. ہر زندگی کے ہر ایکشن سے پہلے انسان کو اتنا موقع مل جائے کہ وہ تحقیق کر لے کہ اس میں صداقت کتنی ہے جو وہ کام کرنے جا رہا ہے، اور اس میں اتنا شعور ہو کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے. فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں؟ کوئی فورس میں کنٹینیو رکھیں گی؟ انشاءاللہ، کیوں نہیں. ابھی بھی ریکروٹڈ ایز ESPs انشاءاللہ. تو اب تو آپ سیلیبریٹی بن رہی ہیں، تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ممکن ہے کہ شوبیز انڈسٹری سے کوئی آفر آئے تو شاید اسے دیکھ سکیں. نہیں، I've cleared an exam. I was pretty clear-headed throughout my life. یہ امتحان کلیئر کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بھی we'll serve the country in the best capacity. تھینک یو. Thank you, sir. بہت شکریہ.